ایک نظم صحابہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ باوفاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ باوفاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ تو صداقت میں صدیق اول، تو خلافت میں صدیق اول، تو خلافت میں صدیق اول۔ یہی نعرہ غنی کا، یہی نعرہ علی کا، یہی بولے عمر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ باوفاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ تو نے بار نبوت اٹھایا، اپنی جھولی میں ان کو سلایا، اپنی جھولی میں ان کو سلایا، اپنی جھولی میں ان کو سلایا۔ تیرے جاگے نصیب حبیب حبیب میرے قلب و جگر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ باوفاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ ہے نبوت کا شاہکار اکبر، لوگو سیدنا صدیق اکبر، لوگو سیدنا صدیق اکبر۔ تیری شان اللہ اللہ ملا آقا کا مصلح ہنسی تاج بر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ باوفاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ آقا کو نرغے میں دیکھتے گے، بوبکر دوڑتے دوڑتے ہیں، بوبکر دوڑتے دوڑتے ہیں، بوبکر دوڑتے دوڑتے ہیں۔ سامنے خود کو ڈال بن گئے، ایک ڈھال جذبہ تھا کس قدر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ باوفاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ پنگا جس نے بغاوت کا ڈالا، بوبکر نے اسے مسل ڈالا، بوبکر نے اسے مسل ڈالا۔ منکرین زکوٰۃ کو بھی سید نے معاف کیا نافذ امر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ باوفاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ کوئی چندے میں دے مال آدھا، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ۔ پر ایک بوڑھے رفیق یعنی سید صدیق دے دیا گھر کا گھر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ باوفاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، پھر دو
احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی وادی کل ہے، اس پر ہے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرا منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرا، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل یاسین ومدثر طہ، کیا کیا نئے القابوں سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ توفیق الہی سے آج کی اس مجلس میں حضور سرور کونین خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ویسے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے فرامین ہیں، جتنے ارشادات اور احادیث مبارکہ ہیں، سب کے بارے میں ہمارا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ ہر ارشاد اور فرمان میں، ہر حدیث مبارکہ میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہنمائی کا بہترین سامان موجود ہے۔ آپ جس موضوع پر کوئی حدیث مبارکہ اٹھا لیں اور پھر اس ارشاد گرامی کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کیسی قیمتی نصیحت پر مشتمل ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک عجیب نصیحت فرما رہے ہیں، کاش کہ یہ سبق ہم یاد کریں۔
چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. دیکھیے مسلمان تو ہم میں سے ہر ایک ہے، لیکن درجات میں اور اعمال کے اعتبار سے جو تفاوت ہے اگر اسے پیش نظر رکھیں تو بڑا فرق ہے. کوئی باکمال ہے، کوئی اعلی درجے پر فائز ہے، کسی کو زندگی کے ہر شعبے میں یہ فکر ہے کہ اللہ اور رسول کی مرضی کے موافق کام کروں، اور کوئی مسلمان ایسا بھی ہے جو اس فکر سے بالکل آزاد ہے. بعضا بیچارہ ایسا ہے جو ہر بات سے پہلے 10 مرتبہ سوچتا ہے اور ہر بات کے بعد بھی متفکر رہتا ہے اللہ اور رسول کی مرضی کے موافق کام ہوا یا مخالف کام ہوا. یہ فکر بڑی مبارک فکر ہے. آپ سنتے رہتے ہیں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ فکر کیا ہے؟ تعلق مع اللہ کی علامت یہی ہے. تعلق مع اللہ کی علامت یہی ہے. بھائی جس کا تعلق ہوگا اسی کی دھن ہوگی نا، اسی کی دھن ہوگی نا. مجھے تو پسند ہے اور مجنو کو لیلا، پسند اپنی اپنی، نظر اپنی اپنی. کسی کو دنیا کی محبتیں پیش نظر ہیں اور کسی کو ہر چیز میں جلوہ جانا نظر آ رہا ہے. نگاہ ہے تو اللہ پر ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق دل پر نقش کر لیں. یہ فکر بڑی مبارک ہے. کام سے پہلے بھی، کام کے بعد بھی ہر وقت خیال اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے یا مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. یہ فکر بڑی مبارک فکر ہے. تو کسی کو ہر دم یہ فکر کھائے جا رہی ہے، اور کوئی ایسا ہے جو ساری فکروں سے آزاد ہے، ساری فکروں سے آزاد ہے. تو میں نے عرض کیا مسلمان سارے ہیں. ایک کو یہ غم کھاتا ہے کہ کل قبر میں اترنا ہے، کچھ سامان کر لو، کچھ سامان کر لو، کچھ آخرت کے لیے اعمال کر لو، کچھ توشہ ساتھ لے لو. یہ فکر بڑی مبارک فکر ہے. پتہ نہیں بھائی کب آنکھ بند ہو جائے، کون سی صبح ایسی ہو کہ وہ زندگی کی شام بن جائے. معلوم ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے. یہ خیال نہ کریں ہم صحت مند ہیں، شباب ہے، پیسہ ہے اور اسباب دنیا اور راحت کا ساز و سامان بہت ہے تو ہم مریں گے نہیں. صاحب اگر یہ بات ہوتی تو پھر سارے غریب غربا مر جاتے، عمرہ سارے زندہ رہتے. وہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے نا، اگر اللہ تعالی ہمیشہ کی زندگی کسی کو دیتے تو پھر اس کا ایک انتخاب سب سے لاجواب ہوتا، وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہمیشہ زندہ رکھتے. وہ آگے چل کر کہتا ہے جب وہ نہ رہے تو تم کیسے رہو گے. تو ایک شخص کو فکر ہے کہ کل مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے. وہ ملازمت میں بھی یاد رکھتا ہے، تجارت میں بھی یاد رکھتا ہے، تنہائی میں بھی یاد رکھتا ہے، مجمع میں بھی یاد رکھتا ہے. لگا رہتا ہے کچھ صدقہ کر لوں، کوئی نیک کام کر لوں، کچھ درود شریف کا ذخیرہ رکھ لوں، کچھ میرے پاس تلاوت کا ذخیرہ ہو جائے، کچھ تسبیحات ہو جائیں، کچھ استغفار ہو جائے، کچھ کلمہ طیبہ پڑھ لوں. میں نے بڑی دھن والے لوگ دیکھے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک صاحب کے لیے سنانے لگے. کہ میں نے ان کی ڈائری دیکھی، اتنی مبارک زندگی، کئی کروڑ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے جمع کیا ہوا ہے. سبحان اللہ، کئی کروڑ مرتبہ. اور کہا کئی لاکھ مرتبہ تو اپنے والدین کے لیے، عزیزوں کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے لاکھوں مرتبہ تو لوگوں کو پڑھ پڑھ کر بخشا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ یہ بھی مسلمان ہے، لیکن اس کے دل دماغ پر دار اصلی کی فکر سوار ہے. دار اصلی کی فکر سوار ہے، دھن لگی ہوئی ہے اس میں. تو یہ ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ کچھ عمل ہو جائے.
غلطیوں سے بچوں، گناہوں سے بچوں، اللہ کی نافرمانی سے بچوں، کوئی آخرت کا ذخیرہ کر لو، کچھ صدقات ہو جائیں، کچھ نوافل ہو جائیں، تسبیحات ہو جائیں، اذکار ہو جائیں، اور کچھ بھی نہ ہو، گناہ تو نہ ہو مجھ سے۔ سب سے بڑی اطاعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تہجد ہے؟ نہیں۔ آپ لکھ لیں اس بات کو، یہ جتنے اعمال صالحہ ہیں یہ سارے حسنات میں داخل ہیں، شامل ہیں، لیکن طاعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں کون سی چیز داخل ہے؟ مطیع کون ہے؟ جو اللہ کا نافرمان نہیں ہے، اللہ کا نافرمان نہیں ہے۔ تو ایک فکر والا مسلمان ہے، ہر وقت یہ دھن سوار ہے کہ بھئی کچھ ہو جائے، کچھ ہو جائے، کچھ ہو جائے، اور سب سے بڑی دھن یہ ہے کوئی اعمال صالحہ زیادہ نہ ہو، نوافل زیادہ نہ ہو، کم از کم نافرمانی تو نہ ہو، کم از کم نافرمانی تو نہ ہو۔ یہ دھن بھی بڑی مبارک دھن ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے شیخ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس دل میں اپنی دھن بسا دے، ہر دم ان کا خیال، ہر دم ان کا خیال۔ تو ایک یہ مسلمان ہے، اور ایک وہ مسلمان ہے جو اپنا وقت لایانی میں برباد کر رہا ہے، لغویات میں برباد کر رہا ہے، نہ دن میں اللہ یاد، نہ رات میں اللہ یاد۔ حالانکہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے، وہی فصل وہاں ملنے والی ہے، ازروع حدیث، وہی فصل وہاں کاٹیں گے۔ تو وہ فکر بڑی مبارک ہے، اور یہ بے فکرہ ہے، یہ بے فکرہ ہے۔ تو حضور کی نصیحت کو اب جوڑ لیجئے اس بات سے، آپ فرما رہے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کا حسن یہ ہے وہ ساری لایانی اور بیکار باتوں کو چھوڑ دے، بیکار باتوں کو چھوڑ دے۔ لایانی کسے کہتے ہیں؟ جس کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ، لفظ چیز ہے، بیکار چیز ہے۔ بعض حضرات نے تعریف کی جس کا دنیا میں بھی فائدہ نہیں، دین میں بھی فائدہ نہیں، آخرت میں نقصان، وہ لایانی، اور یہ زیادہ بہتر تعریف ہے، جس میں ادھر بھی نقصان ادھر بھی نقصان، یہاں بھی فائدہ نہیں وہاں بھی فائدہ نہیں، تو وہ بڑا مبارک ہے جسے یہ فکر ہے، ایک ایک لمحے کو سنبھال رہا ہے، کبھی کلمہ طیبہ کا معمول، کبھی درود شریف کا معمول، کبھی استغفار کا معمول، کبھی نظروں کو سنبھالنے کی فکر، کبھی حلال کمانے کی فکر، کبھی یہ فکر، کبھی وہ فکر، ہر دم ان کی فکر، ہر دم ان کا خیال میں لگا ہوا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو ہر وقت ضائع کر رہا ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، یاد رکھیے، جو لمحہ، جو دن، جو رات آج میسر ہے، اب یہ زندگی میں یہ لمحات اور یہ اوقات اور یہ ایام اور یہ شب و روز دوبارہ نہیں آئیں گے، اب یہ سب کچھ پلٹ کر آنے والا ہرگز نہیں۔ تو جس نے قدر کر لی اس نے قدر کر لی، جس نے اس سے کشید کر لیا اس نے کشید کر لیا۔ حضور فرما رہے ہیں اسلام، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، حسن یہ ہے، کمال یہ ہے، لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، بیکار لغو کاموں کو چھوڑ دے، گناہ کی باتوں کو چھوڑ دے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہماری زندگی میں لایانی اور لغویات اور فضولیات کی بھرمار ہے، بھرمار ہے، اتنی بھرمار ہے کہ اب تو راتیں چھوٹی ہیں اور لایانی ختم ہی نہیں ہوتا، اب مجلسیں چھوٹی ہیں اور زبان کا لایانی ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ تھا جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سردیوں کی راتیں، اور ساری رات مصلے پر کھڑی ہیں۔ سردی کی رات کتنی طویل ہوتی ہے بھائی، نماز عشاء بہت سی جگہوں میں 6:45 اور 7 پر آ جاتی ہے، اور فجر کہاں پہنچ جائے گی، صبح صادق کہاں چلی جائے گی، ابھی تو اور آگے رات میں بڑا ہونا ہے۔ تو ساری رات قیام فرما رہی ہیں، اور جب مسجد نبوی سے فجر کی اذان سنتی تھی، اتنا طویل قیام،
اتنی طویل مناجات، اتنی طویل انابت، اتنا اہتمام، اتنا استغراق، تو عجیب انداز میں یہ کہتی ہیں اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی، اب تو تجھ سے بات کرنے کا ٹھیک سے وقت بھی نہیں ملتا. سردی کی راتیں، سردی کی راتیں. تو یہ کیسی عجیب بات ہے، کیا جذبہ ہے یہ، کیسا مبارک جذبہ ہے. آج ہماری زندگی کا دن بھی لایانی میں، راتیں بھی لایانی میں. ہمارے مشاغل ایسے ہو گئے، ہم بیٹھ رہے ہیں تو لایانی، بول رہے ہیں تو لایانی. ہماری مجلسیں لغویات سے بھری ہوئی، کلام لغویات سے بھرا ہوا. جہاں بول رہے ہیں وہاں غیبت کر رہے ہیں، تنہائی میں جا رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں. میں نے گزشتہ مجلس میں بھی کچھ باتیں عرض کی تھی. اتنا لایانی ہے، اتنا لایانی ہے کہ ساری ساری رات چھوٹی ہے. ہماری فلمیں ختم نہیں ہو رہی موبائل سے، گانے ہی ختم نہیں ہو رہے، گندگی ختم نہیں ہو رہی. ایک رات کا قصہ نہیں ہے، ہمارے تو سالوں کا معمول ہے. یہ ہم نے زندگی میں کیا داخل کیا ہوا ہے، کیا داخل کیا ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے جو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ خالی لایانی نہیں ہے، یہ تو شدید قسم کی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. جہاں بیٹھ رہے ہیں وہاں ہم یہی کام کر رہے ہیں، جدھر ہمیں موقع مل رہا ہے وہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہے ایک ایک لمحہ زندگی کا قیمتی ہے. قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ جب انسان موت آتی ہے نا، آخری وقت آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ دنیا سے اب جانا ہے، تو اب سب سے زیادہ اسے جو چیز محسوس ہوتی ہے، جس کی حسرت اس پر طاری ہوتی ہے، وہ اس کا نکل جانے والا وقت اور زندگی ہے. ہائے اب یہ آرزو کرتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اوہو تھوڑی سی مہلت مل جائے، بس ذرا وقت کی مہلت مل جائے. کیا کرو گے مہلت مل جائے گی تو کیا کرو گے پھر؟ فاصدق واکن من الصالحین. ارے بھائی مہلت ملے تو صحیح، اب صدقہ کروں گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، قبرستان میں، اور تدفین ہو رہی تھی. لوگ آپ کے ارد گرد تھے. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اس مرنے والے سے اگر پوچھا جائے تیری کیا خواہش ہے، پتہ ہے کیا کہے گا؟ یہ لوگوں نے عرض کی حضرت ہمیں پتہ نہیں کیا کہے گا. فرمایا اللہ نے بتایا ہے یہ کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے یہ کیا کہے گا. یہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ نے بتا دیا یہ کیا کہے گا، اللہ نے بتا دیا نا، قرآن میں آ گیا کہ یہ چاہے گا، اور ہر مرنے والا چاہے گا. خاص طور پر جس نے زندگی غفلت سے گزاری وہ زیادہ چاہے گا، جس نے اچھی گزاری وہ بھی چاہے گا کچھ اور وقت ملتا، کچھ اور حسنات کرتے. لیکن گناہگار کے لیے تو قیامت شروع ہو گئی نا. حدیث شریف میں آتا ہے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا من مات فقد قامت قیامت. جو مر گیا ارے اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اس کی قیامت تو شروع ہو گئی. گھر چھنا، بچے گئے، کاروبار گیا، راحت و آرام گیا، منصب گیا، دنیا سے تعلق چھوٹا اور تن تنہا قبر میں اتار دیا گیا. اور کیا قیامت ہوگی؟ من مات فقد قامت قیامت. میں جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی. تو آپ نے فرمایا یہ دو باتوں کی حسرت کرے گا اگر یہ اس سے پوچھا جائے کیا کرنا چاہتے ہو مرنے والے سے. یہ کہے گا کاش مجھے کچھ مہلت مل جائے تو میں دو کام کروں گا، فاصدق واکن من الصالحین، جلدی سے صدقہ کروں گا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. اس واسطے کہ مر رہا ہے اور مر کر جب اگلے جہان میں جا رہا ہے تو اسے پتہ چل گیا ان دو چیزوں کی بڑی قیمت ہے جو میں چھوڑ آیا ہوں. ایک اس چیز کی کاش اللہ کی راہ میں کچھ دے دیتا، اور دوسرا اکم من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. لوگوں نے کہا اچھا
حضرت یہ ان دو باتوں کی خواہش کرے گا؟ فرمایا ہاں ان دو باتوں کی خواہش کرے گا. یہ خواہش تو منسوخ ہو گئی نا، پتہ چل گئی قرآن سے. فرمایا اس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ حاضرین نے کہا حضرت نہیں پوری ہو سکتی، مر گیا اب یہ، اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. تو فرمانے لگے تم زندہ ہو، تم یہ دو کام کر لینا. تم تو زندہ ہو، تم نیکوں میں شامل ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ تم آخرت کے لیے کچھ خرچ کر لینا. تم ابھی زندہ ہو، تمہارے پاس موقع ہے. افسوس اس کا موقع اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اور ایک مرتبہ نکل گیا نا، اس کے بعد قیامت تک حسرت کرتا رہے، پھر ایک لمحہ بھی میسر نہیں آتا دارالعمل کا. بات گئی سو گئی، رات گئی بات گئی، زندگی گزر گئی، اب عمل ختم، اب سب کچھ بند ہو گیا. کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں ایک ایک لمحے کی فکر ہے، ایک ایک ساعت کی فکر ہے. آج ہم نے زندگی میں لغویات بے شمار جمع کر لیے. مثال کے طور پر بھئی ہم نے روزانہ کھانا کھانا ہے، اب اس کے بعد رات کو 3 گھنٹے دوستوں میں بیٹھنا ہے. وہاں بیٹھ کر کیا کرو گے بھائی؟ وہاں بیٹھ کر غیبتیں کریں گے، بہتان ترازیاں کریں گے، اس کو گالی دیں گے، اس سیاستدان کو برا بھلا کہیں گے. روزانہ 3 گھنٹے رات کو ہم برباد کریں گے بھائی. یہ کیا ہے؟ مالا یعنی لغو کام ہے. روزانہ ہم لڈو کھیلیں گے، یہ کیا ہے؟ مالا یعنی. روزانہ 3 گھنٹے کیرم کھیلیں گے رات کو سونے سے پہلے، مالا یعنی ہے، یہ فضول کام ہے، چھوڑ دیجیے اس کو. اس سے زیادہ اہم کام اپنی قبر کے راحت کے اسباب کی تیاری ہے. تو اس طرف بھی سوچیے، وہاں بھی جانا ہے، وہاں بھی اترنا ہے، تنے تنہا اترنا ہے. ہمارے روزانہ کے معمولات، روز کا کھانا، روز کی دوستی، روز کی گپ شپ، یہ تو چلو بھائی پھر باہر کی زندگی ہے. اب آ گئے گھر پر، اب موبائل کھولا، اور اب تو مالا یعنی سے بھی، لا یعنی سے بھی بہت آگے کی بات آ گئی. لا یعنی سے بہت آگے کی بات آ گئی. ساری رات معلوم ہوا جی کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی انڈین فلمیں دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی، ساری رات انڈین فلمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ نے رات اس لیے دی تھی. اور میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں، یہ کینسر ہم میں سے اکثر لوگوں کو لگ چکا ہے. یہ کینسر ہے، یہ لگا ہوا ہے. یہ رات میں گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں ساری ساری رات. اللہ اکبر. ارے میاں کچھ خیال بھی ہے، کچھ احساس بھی ہے. یہ کتنی قیمتی لمحات آپ کن کاموں میں لگا رہے ہیں؟ کس چیز میں لگا رہے ہیں؟ کچھ پتہ بھی ہے؟ عجیب عجیب اطلاعات آتی ہیں گھروں سے. ایک گھر سے ایک مرتبہ اطلاع آئی، ساری رات خاوند یہی چیزیں دیکھتا ہے، اور اگر بیوی کہہ دے بھائی مت دیکھو تو کہتے تم میرے ساتھ سو مت، جاؤ دوسرے کمرے میں سو جاؤ. اللہ اکبر. ایک جگہ سے اطلاع آئی، بیوی ساری رات یہ چیزیں دیکھتی ہے، وہ شوہر کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے. تو اگر ہم یہی کام کریں گے تو اللہ ہماری طرف نگاہ رحمت کرے گا؟ حضور تو یہ فرما رہے ہیں لا یعنی فضول کام بھی چھوڑ دو. اور ہم تو کس چیز پر کمر باندھے بیٹھے ہیں، کس چیز پر؟ عادت بن گئی ہے، عادت بن گئی ہے. یاد رکھیں ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، یا تو تم نفس کو اور وقت کو مشغول کر دو حسنات میں اور نیکیوں میں. طے کر لو بھائی اس وقت درود شریف پڑھنا ہے، اس وقت استغفار کی اتنی تسبیح کرنی ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کرنی ہے، اس وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے یا اوابین کا وقت ہے. ذرا تقسیم کرو اوقات کو. یعنی اس بکھرے ہوئے بیل کو نتھ ڈال دو، اسے نتھ ڈال دو، تم قابو کر لو اسے. اور اگر تم اسے قابو نہیں کرو گے تو پھر یہ تمہارا وہ حشر کرے گا. اگر تم اس کے قابو آ گئے تو پھر تمہیں ہر غلاظت میں منہ کے بل رگڑے گا یہ نفس. اور ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھر ایک دفعہ ہم ڈھیلے پڑے تو یہ ہمیں دبا لیتا ہے، اور ایک مرتبہ جب کسی چیز کی لت پڑ جائے
پھر بڑی مشکل سے چھوٹتی. ارے جوان چھوڑیے، بوڑھے کو لت پڑ جائے اس سے بھی نہیں چھوٹتی، اس سے بھی نہیں چھوٹتی. اس لیے جو چیزیں محاسبہ کیجئے، احتساب کیجئے، اور خود احتسابی بہترین چیز ہے. حدیث شریف سے اس کا ثبوت ہے، حاسبو قبل ان تحاسبوا. تم اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. دیکھیں میری زندگی میں کیا کیا عادتیں غلط ہیں. ارے صاحب تم نہیں دور کرو گے تو کون دور کرے گا؟ اور تم اپنے خیر خواہ نہیں بنو گے تو تم سے بڑھ کر تمہارا خیر خواہ کون ہوگا؟ لسٹ بنائے جی، میری زندگی میں یہ گناہ ہے، یہ خرابی ہے، یہ غلطی ہے، میری کمائی میں یہ خرابی ہے، میرے اوقات میں یہ چیزیں زائد ہیں، میری یہ دوستی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھوں سے دوستی رکھے، بروں سے نہ رکھے. یہاں میرا معاملہ صحیح ہے، یہاں صحیح نہیں ہے. جو غلط ہے اس کالم میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان کو کاٹتا بھی جائے، چھوڑتا بھی جائے، کاٹتا بھی جائے، چھوڑتا بھی جائے. میں دو قسم کے دوست ہیں، اچھے بھی برے بھی. صلحاء سے دوستی رکھے، بروں سے چھوڑ دے. دو قسم کے مشاغل ہیں، ایک نماز کا مشغلہ ہے، تلاوت کا مشغلہ ہے، دوسرا غیبت اور بہتان ترازی، سیاسی تبصرہ، ادھر ادھر کی لغو باتیں. اچھے معمولات کو بڑھا لے، بروں کو چھوڑ دے، اس پر کانٹا لگا دے. ایک معمول یہ ہے کہ رات کو میں نے پڑھتے پڑھتے سونا ہے، دوسرا معمول یہ ساری رات گندگی دیکھنی ہے، تو اسے چھوڑ دے. اور میں آپ سے صحیح بات عرض کروں، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے بڑی ایک اچھی بات لکھی. ماما بھائی یہ اسمارٹ فون ہے نا، ٹچ موبائل، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے اس دور کی. اسے وہ اپنے پاس رکھے اور چلائے اور زیادہ وقت دے جسے ضرورت ہو. ایک مرتبہ بھی 1-1.5-2 سال پہلے ایک نوجوان نے، بیچارہ غریب بھی تھا، اوقات بھی نہیں تھی، حالات بھی نہیں تھے کہ وہ کوئی موبائل اس قسم کا خریدے. تو مجھے کہا کہ میں یہ خریدنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ کو ضرورت ہے؟ مجھے پتا تھا ضرورت تو اس کو کوئی بھی نہیں ہے، کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں اس میں علماء کے بیانات سنوں گا. میں اس میں کیا سنوں گا؟ علماء کے بیانات. اور ایک بات یاد رکھیے گا، شیطان بھی بڑا عالم ہے، اس کے پاس بھی بڑا علم ہے اور اس کو بڑی شناخت اور پہچان بھی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عارف بھی بہت بڑا ہے، حسب مراتب لوگوں کے درجے اور مرتبے دیکھ کر دلیلیں پیش کرتا ہے. یہ صوفی صاحب کو گرانا ہے تو کیسے گرانا ہے، ان کو کون سی پٹخانی لگانی ہے ان کو کہاں سے گرانا ہے نیچے. عام آدمی کو گرانا ہے. حضرت نے لکھا عام آدمیوں کو تو اس طرح گرا لیتا ہے، مثلا اس سے رشوت پہ لگانا ہے یا 2 نمبر کمائی پر لگانا ہے. عام آدمی کو کہتے ہیں ایک نسخہ بڑا بہترین اس کا کامیاب چل رہا ہے صدیوں سے، وہ یہ ہے کہ بھائی سبھی کر رہے ہیں، ہم کر لیں گے تو کیا ہے. اس کو تو اسی میں گرا دیتا ہے. وہ ہمارے پڑھا لکھا آدمی ہے، صوفی صاحب ہے، کوئی دیندار آدمی ہے، تو اس کو دلیل سے لاتا ہے، ایک اچھے راستے سے لے جا کر پھر اسے کھڈے میں گراتا ہے. تو اب وہ جی میں بیانات سنوں گا، بیانات سنوں گا. میں نے کہا دیکھو اس میں جو بیانات سننا یہ بھی اعلیٰ خطر نظیم، بڑے خطرے پر ہے، بہت بڑے خطرے پر ہے. تو عام موبائل میں ریکارڈنگ کر لو اور وہ کیا ہوتا ہے یہ میموری کارڈ لگا لو، اس میں بیان بھر لیا کرو، وہ سن لیا کرو. وہ نہیں سمجھ میں آئی ان کو لے آئے. اور مجھے معلوم تھا عمر چھوٹی ہے، کنٹرول طبیعت پر نہیں ہے. ایک دن ایک مولانا صاحب کا بیان سنے گا، دوسرے دن جو نیچے چیزیں چل رہی ہوں گی وہ سن رہا ہوگا اور وہ دیکھتا ہوگا. نیٹ ہے نا، جال ہے. اور واقعی ایسا ہوا، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ بہت بڑی آزمائش میں پڑ گئے اور ذکر نہیں کر سکتا میں. تو بھائی اپنے آپ کو آپ بچائیں گے تو بچیں گے. اللہ کے نبی نے تو نصیحت فرما دی. اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے اس آدمی کے کہ وہ فضولیات سے اور لغویات سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، فضول عادتوں سے اپنے آپ کو بچائے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور یہ لمحات یوں نکل رہے ہیں ہاتھ سے کہ پھر واپس بھی نہیں آئیں گے. گنتی کے سانس، گنتی کے ماہ و سال، گنتی کے دن،
اور گنتی کے گھنٹے اور راتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ساعتیں عطا فرمائی. جو لمحہ کھسک گیا واپس نہیں آئے گا، جو سانس لے لیا پلٹ کر نہیں ملے گا. بھائی کچھ آخرت کی فکر کر لے، آخرت کی فکر کر لے، لغویات کو چھوڑ دے. آپ اپنے آپ کو مشغول نہیں کریں گے حسنات کے ساتھ، اچھے معمولات کے ساتھ، اچھی کتابوں کے مطالعے کے ساتھ، تو پھر یہ نفس اگر مشغول کر بیٹھا تو یہ برباد کر دے گا. اور اکثریت کو پکڑ رکھا ہے اس نے. ہماری کمزوریوں کو ہم سے زیادہ یہ جانتا ہے، یہ وہی ہمیں دبا لیتا ہے، گرا لیتا ہے. بہت بڑی تعداد ان چیزوں کو سنبھال نہیں پا رہی، سمجھ نہیں پا رہی. معمولات کو اور اسی طریقے سے تسبیحات کو، اوراد کو، تلاوت کو، ذکر کو روزانہ کی زندگی میں، اوقات میں بڑھائیے. وقت کو مشغول کیجیے، نفس کو مشغول کیجیے نیکیوں کے ساتھ. دیکھیے کون کون سی عادت غلط ہے، اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو نہیں چھوٹے گی، نہیں چھوڑیں گے تو نہیں چھوٹے گی وہ چیز. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ بہت بڑی آزمائش میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، بہت بڑے فتنے میں انسان پڑ جاتا ہے. ساری لسٹ میں سے جو جو لغو چیز ہے، فضول چیز ہے، فضول تعلقات ہیں، بیکار امور ہیں زندگی سے، ان کو خارج کرے، نکالنا شروع کرے. بعض گھروں سے شکایت آتی ہے کہ جی شوہر تو رات کو 2 بجے گھر آ رہے ہیں. اچھا 2 بجے تک کیا کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی کرتے ہیں کیا؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فصلوں کو پانی لگاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں 2 بجے تک؟ یہ 2 بجے تک دوستوں میں بیٹھتے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی فارغ آدمی ہے، اس کے دوست بھی اس سے زیادہ فارغ ہیں. اس کو لسٹ سے باہر نکالے. یہ کون سی قسم کی دوستی ہے؟ یہ گھر پہ توجہ دے، بچوں پہ توجہ دے، ان کے اخلاق پہ، ان کے کردار پہ، اس چیز پہ توجہ دے. اگر یہ گھر میں ہی نہیں ہوگا تو بھائی انہیں کون دیکھے گا، کون سنبھالے گا؟ یہ لغو ہے، لا یعنی ہے، فضول کام ہے. نکالے اس کو اپنی زندگی کی لسٹ سے. روزانہ آؤٹنگ ہو رہی ہے، گھر پہ توجہ نہیں ہے. گھنٹوں بیٹھ کر سیاسی بحث ہو رہی ہے، پسند ناپسند پر باتیں ہو رہی ہیں. گھنٹوں سوشل میڈیا پر کمنٹس لکھ رہا ہے، جنگ چل رہی ہے. یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہو گئی ہے. ان سیاست دانوں پر گھنٹوں ہم لگا رہے ہیں جن کی زندگیوں کو قریب سے دیکھا بھی نہیں ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ جس سیاست دان کو پسند کرتے ہیں اس سے کبھی ملے بھی نہیں ہیں، اور 3 گھنٹے جنگ ہو رہی ہے کمنٹس کی. حتیٰ کہ لڑتے 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 رشتے بھی ختم، دوستیاں ختم، تعلق ختم، گالم گلوچ، مار دھاڑ، قتل تک دھمکیاں پہنچ رہی ہیں. کیا ضرورت ہے زندگی کا سکون برباد کرنے کی؟ اس کو کس لسٹ میں ڈال دیجئے؟ لا یعنی، فضول کام. اس بحث سے جو آپ سوشل میڈیا کے چوراہے پر کر رہے ہیں وہ سامنے والا سمجھ جائے گا آپ کی بات؟ کبھی بھی نہیں سمجھے گا آپ کی بات. چھوڑیے اس بات کو. آپ اپنے اخلاق کی فکر کیجئے، اپنے کردار کی فکر کیجئے، اپنے اوقات اور لمحات زندگی کی فکر کیجئے. حضور کی نصیحت کو دل کی تختی پر لکھ لیجئے. لا یعنی سے بچنا ہے، لا یعنی سے بچنا ہے، فضول کام سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور حسنات کا، نیکیوں کا، تسبیحات کا، درود شریف کا، استغفار کا زندگی میں تلاوت کا اضافہ کرنا ہے. مشغول کیجئے معمولات سے زندگی کو. فارغ رکھیں گے تو فارغ ہی رہے گی. اور پھر جب بھائی برائی میں گھس جائیں گے تو برائی بڑھتی چلی جائے گی، برائی بڑھتی چلی جائے گی. جس چیز سے نقصان ہو رہا ہے، جو چیز خرابی کی طرف لے جا رہی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو ترک کر دیجئے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اسمارٹ فون کی ضرورت نہیں تھی، استعمال کیا، غلط استعمال کیا. وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، لا تقربوا الزنا. یہ نہیں فرمایا تم زنا مت کرو، یہ فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ. جتنے دوائی ہیں، اسباب ہیں زنا تک پہنچانے والے، شریعت تو بہت دور سے اسٹاپ کا بورڈ لگا رہی ہے، رک جاؤ بس. بے پردگی اس تک لے جائے گی، پردہ کر لو، حدود سے پہلے قدم روک لو. وہ ساری باتیں جس کی وجہ سے یہ برا کام ہو سکتا ہے،
پہلے ہی قدم شریعت روکنا چاہتی ہے. اب نہیں مانتے، غلاظت دیکھ رہے ہیں، گندگی دیکھ رہے ہیں. بھائی ظاہری سی بات ہے، جو آگ گناہوں کے اندر بھری جائے گی، آخر اس کے اثرات باہر برآمد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بالکل برآمد ہوں گے، بالکل برآمد ہوں گے. اور ایک بات یاد رکھیں، بعض مرتبہ لوگ تعجب کرتے ہیں، یار یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، اسے کیا ہوا؟ یہ گناہوں میں کیسے ملوث ہوا؟ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو میں اور آپ پیارے نہیں ہیں، اللہ کو اپنا قانون اور دین اور اپنی حدود پیاری ہیں. کوئی اس خیال میں نہ رہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، ہم بڑے نیک آدمی ہیں، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. اس خیال کو دماغ سے نکال دیجئے. اگر اللہ کی حدود کو پامال کیا، اللہ تعالیٰ اپنی حدود کو دیکھیں گے، تمہارے وجود کو نہیں دیکھیں گے. تم غلاظت میں ڈوبتے ہو تو ڈوب جاؤ. بعض لوگ حیران ہوتے ہیں، یہ اس سے کیسے ہو گیا؟ جب یہ اللہ تعالیٰ نے حدود بتائی تھی، یہاں مت جانا، یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، اس نے ساری حدود کو پیروں تلے رون دیا. جب اس نے حدود اللہ کو روندا، اب اس کے روندے جانے کا وقت بھی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا. اللہ کو اپنی حدود اور قانون پیارا ہے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کوئی عالم بھی اللہ کی حدود کو توڑے گا تو وہ بھی آزمائش میں پڑے گا، اس پر بھی امتحان آئے گا. اس لیے خدا کے لیے پہلے رکیں، زندگی کو لغویات سے پاک کریں، اپنے معمولات پر خود نظر ڈالیں. کتنی تلاوت ہے، کتنی تسبیحات ہیں، نماز کی کیا صورتحال ہے، گھر میں کتنا وقت دے رہا ہوں. بیوی سے بات نہیں کر رہے بھائی، کتنے گھروں سے پرچے آتے ہیں، کہتے ساری رات بات نہیں کرتے بھائی، آتے ہی بس چیٹنگ، سوشل میڈیا پہ بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہیں. واہ واہ واہ، تجزیہ کار ہیں، تبصرہ نگار ہیں، کیا چیز ہیں آپ آخر؟ بس اس سے بھی تو پوچھو اس نے نماز پڑھی یا نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آخر اس نے بھی وقت پہ کھانا کھا لیے یا نہیں، کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں، گھر والے کس حال میں جی رہے ہیں، اس کا بھی تو پوچھ گچھ کرو نا. اکثر گھروں میں مصیبت مچی ہوئی ہے. اس موبائل نے سب کو قریب ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کوسوں دور کر دیا ہے. تو لا یعنی کو نکالیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو قبول کیجیے، اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے. اگر آپ غور کریں گے تو یقین جانیں ایسا لگے گا 80% امور زندگی میں لا یعنی بھرے ہوئے ہیں. میں صحیح عرض کر رہا ہوں، غور کر لیجئے. جن مجلسوں میں بیٹھ کر فضول باتیں کر رہے ہیں وہ لا یعنی گھنٹوں چل رہی ہیں. سوشل میڈیا پر گھنٹوں لا یعنی. جو دیکھ رہے ہیں وہ انتہائی غلط، جو کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ غلط، پھر جو اس کے اثرات زندگی میں آ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ غلط. وہ اثرات بھی تو ہم پر آئیں گے نا، یا وہ کسی اور پر جائیں گے؟ ساری باتیں ہمیں ہی بھگتنی ہیں. اور ابھی تو دنیا میں کم بھگت رہے ہیں، کل جب آنکھ بند ہوگی اس کے بعد جو نتیجہ بھگتنا ہے وہ اس سے سوا ہے، وہ بڑا خطرناک ہے. پھر لا یعنی کو نکالیے زندگی سے. رشتوں کو وقت دیجیے، تعلقات کو وقت دیجیے، اپنے معمولات کو، اوراد کو، تلاوت کو، تسبیحات کو زندگی میں بڑھائیے. فضولیات کو چھوڑ دیجیے. آپ کا کام نہیں ہے موبائل میں، آپ کی فیکٹریاں نہیں ہیں، آن لائن بزنس نہیں ہے، 4 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں آپ. کیا کرتے ہیں بھائی؟ ایک نوجوان سے میں ایک مرتبہ ہنس کر پوچھ رہا تھا، میں نے کہا کتنے کنٹینر روز بیچتے ہو؟ کتنے کنٹینر روز بیچتے؟ کہتے کچھ بھی نہیں بیچتے، کوئی کام ہی نہیں ہے، فارغ ہی فارغ ہے. تو ساری رات یہی سلسلہ ہے. کب کیا ہے آخر یہ؟ ارے بھائی اس میں کوئی تلاوت شامل کرو، کہ رات کو سوتے ہوئے کلمہ طیبہ کی تسبیح شامل کرو، استغفار کی تسبیح شامل کرو، درود شریف کو معمولات میں شامل کیجیے. کچھ احساس تو ہو، میری آنکھ بند ہو گئی، کچھ ذخیرہ تو میرے ہاتھ میں ہو، کچھ اپنے ساتھ لے کر تو جاؤں میں. اور یہ چیز اس وقت حاصل ہوگی جب لا یعنی سے باہر نکلیں گے. اپنے تمام احباب کو نصیحت کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی فضول بحثوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. خان صاحب اچھے ہیں یا پی ڈی ایم والے اچھے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے بھائی. ان کو چھوڑ دیں اللہ پر. اس بحث میں نہ پڑیں آپ. ایک دوسرے سے تعلق خراب کر لیتے ہیں، منہ بگاڑ لیتے ہیں، اخلاق بگاڑ لیتے ہیں کہ جی یہ میرے لیڈر کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرے لیڈر کو پسند نہیں. ارے تجھے لیڈر کی فکر ہے، بچوں کی بھی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے.
ماں باپ کی فکر ہے؟ میں نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ باپ ایک پارٹی کو پسند کرتا ہے، بیٹا دوسری پارٹی کو پسند کرتا ہے، باپ سے سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا، وہ سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ بڑی ہنسی آئی، ایک صاحب کہنے لگے میں ایک سیاسی لیڈر کو بڑا پسند کرتا تھا، وہ جس پارٹی میں تھا، بڑے رشتہ داروں سے لڑائی کی، اور جو دوسری پارٹی میں تھے ان کی میں بڑی مخالفت کرتا تھا۔ گھنٹوں اس بحث میں گزرتے تھے۔ ایک دن سو کر اٹھے تو پتہ چلا جو ہمارا لیڈر ہے اسی پارٹی میں چلا گیا جس کا میں مخالف تھا۔ ارے بھائی وہ کام کیجئے جو اوقات والے کام ہیں۔ ان بیچاروں کی کیا اوقات، کیا اوقات؟ اس کی 10 سالہ سیاسی زندگی 5 پارٹیاں بدل لیتا ہے وہ۔ آپ اس کے وکیل ہیں کیا؟ مفت میں وکالت کرتے ہیں؟ چھوڑیں ان باتوں کو، لغویات کو زندگی سے نکالیے، ان فضول بحث و مباحثے کو نکالیے۔ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اپنی آئی ڈی ضرورت کے تحت استعمال ہو، اس پہ کوئی سیاسی پوسٹ بھی نہیں لگائی جائے۔ ہم ان کے نمائندے کیوں بنے؟ کوئی خیر کی بات ہوگی، سوچنا ہوگا، ووٹ دینا ہوگا تو ہم جو دل میں اللہ ڈالیں گے اس کو دے دیں گے، بس۔ ان کے ہم کیا مفت کے وکیل ہیں ان کے؟ اب بحث مباحثے کا بازار گرم کر رکھا ہے اچھے بھلے سمجھدار دیندار لوگوں نے۔ چھوڑیے اس بحث مباحثے کو، لغویات سے اپنے آپ کو بچائیے، صاف ستھرا مواد شیئر کیجیے، اچھی بات کیجیے، بقدر ضرورت کیجیے، اوقات کو اپنی گرفت میں لیجیے، لا یعنی چیزوں کو زندگی سے باہر نکالیے، لا یعنی تعلقات، لا یعنی دوستیاں، لا یعنی مجلسیں، لا یعنی بد نظریاں، آنکھ سے جو کام فضول ہو رہے ہیں، کانوں سے ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کان میں ہم جب تک ایئر فون لگا کر گانے اور میوزک نہ سنیں ہمیں نیند نہیں آتی۔ آپ نے عادت کیوں ڈالی؟ آپ ماہر المعقلی کی تلاوت سن کر سو کر دیکھیے، پھر دیکھیں نیند آتی ہے یا نہیں۔ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اس سے زیادہ حسین آواز ہے۔ آپ نے گانے کے بارے میں حضور کی روایت نہیں سنی؟ بہت سارے نوجوان رات کو سوتے ہوئے پابندی سے گانے سنتے ہیں۔ ارے بھائی اگر آنکھ لگ گئی اور صبح آنکھ نہ کھلی، اور آنکھ کھلی اور عالم برزخ میں کھلی، تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے الغنا رقیۃ الزنا، یہ جو گانا ہے یہ بدکاری کا دم ہے، اس کی پھونک ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اور یہ دل میں ينبت النفاق فی القلب، یہ دل میں ایسے نفاق کی کھیتی اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کرتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دیجئے، ساری لغو چیزوں سے جان چھڑائیے، اچھائی کی طرف قدم بڑھائیے، خیر میں اپنے کاموں کو اپنے آپ کو مشغول کیجئے۔ آپ کے اوقات بہت قیمتی ہیں، جن کاموں میں ان اوقات کو لگا رہے ہیں وہ بیکار چیزیں ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں۔ وقت کی بڑی قیمت ہے، اچھے کاموں میں اس وقت کو صرف کیجئے، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت اس کو استعمال کیجئے۔ اور گناہ کے کام میں، فحش چیزوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں، گانوں میں اس کی تو کسی قسم کی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ گھر والوں کو دیکھیے، ان کو وقت دیجیے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کیجیے، اپنے کاموں کو آسان انداز میں انجام دینے کی فکر کیجیے۔ آپ دیکھیں گے زندگی میں بہاریں نظر آئیں گی، خیر نظر آئے گی۔ اب لوگوں کا منہ ایک دوسرے سے بگڑا ہوا، وہ اس سے بحث، وہ اس سے بحث، وہ اس کام میں، اس فضول کام میں، اس قصے میں، اس قصے میں، اسے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ان قصوں کے سوا بھی اور بہت سے کام ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مصروفیت ہے۔ تو لا یعنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو قبول کر لیجئے کہ اسلام، آدمی کے اسلام کی اصل خوبی اور حسن کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی، جتنے فضول اور بیکار اور لا یعنی کام ہیں حضور فرما رہے ان کو چھوڑ دے، اصل اسلام کی خوبی اور حسن اسی کے اندر پوشیدہ۔ آخر